سورة الانبیاء آیت نمبر 18 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی آیتوں میں دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کے پیدا کرنے کا پرپس بتایا، مقصد بتایا، اور گویا یقیناً انسان کے بھی پیدا کرنے کا مقصد بتا رہے ہیں۔ کچھ اس طرح سے بات شروع ہوئی تھی آیت نمبر 16 سے کہ نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو اس کے درمیان ہے کسی کھیل کود کے طور پر، یوں ہی فن کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ لو اردنا، اگر ہم ارادہ کرتے، ان نتخذ لہوا، کہ اگر ہم کوئی فضول چیز ہی بنانی ہوتی، کوئی کھیل تماشا ہی بنانا ہوتا، تو لاتخذناہ من لدنا، وہ ہم اپنے پاس سے کچھ بھی بنا لیتے، اور اتنی پوری دنیا والے، پھر ان کا جینا مرنا، ان کی پروویژن، اور پھر ایٹ لاسٹ ان کو ہمارے آگے جواب دہی کا خوف، انبیاؤں کو بھیجنا، یہ پھر ہم اپنے پاس سے کچھ بھی کھیل تماشا کر لیتے، لیکن بڑی با مقصد زندگی اور بہت ہی مقصد کے ساتھ پوری دنیا کو اور دنیا والوں کو بنایا گیا ہے۔ جس پر آپ دیکھیں آیت نمبر 18 جو بھی ہم پڑھیں گے، اس میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ بل نقذف، بلکہ ہمارے اس آسمان زمین اور انسان کے پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نقذف بالحق، ہم ماریں گے، ہم چوٹ لگائیں گے حق سے علی الباطل، باطل پر۔ یعنی اللہ کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کون بندے میرے حق کو تلاش کرتے ہیں اور وہ اس حق کے ساتھ چوٹ لگاتے ہیں باطل پر، یعنی ان کو سٹروک مارتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ کہاں سے ثابت کریں گے ہم کہ ہماری زندگی کے مقصد میں صرف یہ لکھا ہے کہ ہم سب کو اچھا بولتے رہیں کانسیپٹ کے اعتبار سے، اور ہمارے نزدیک کانسیپٹ کوئی مقصد ہی نہ ہو، ہمارا بلیف ایک دین لا الہ الا اللہ جو کہ اصل حق ہے، پھر اللہ کی کتاب جس کو حق کا نام دیا گیا، اور جو اللہ کے میسنجرز جو حق لے کر آتے تھے اور خود اس حق کی بھی اتباع کرتے تھے، جبکہ ان کے پاس بھی برائی اور بھلائی کی دونوں کوالٹی ہوا کرتی تھی، دونوں چیزیں وہ کر سکتے تھے، لیکن وہ برائی کو مس یوز، وہ اپنی جو ول پاورز ہیں اس کا مس یوز نہیں کرتے تھے، اور ان اختیارات کو غلط فائدے میں استعمال نہیں کرتے تھے، وہ حق کے ساتھ چوٹ لگاتے تھے باطل پر۔ اب وہ اپنا انداز ہے، کسی کو میدانی جہاد مل جائے گا تو وہ اپنی اسٹرینتھ، اپنی فزیکل پاور کے ساتھ حق کو اس طرح سے استعمال کرے گا کہ باطل کو مٹائے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ یہ اگر بات بھی آپ غور سے دیکھیں کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل پوری طرح سے نہیں مٹا، کہاں مٹا اور کہاں مٹتا ہے، لیکن ہمارے پاس وہ ویپنز ہیں کہ ہم اپنے آپ کو حق پر جمع رکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو اسٹیبلٹی حق کے ساتھ دے سکتے ہیں، اور جس حد تک ہماری پکڑ ہونی ہے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی آیت ہم نے پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، جب انسان محسوس کرے گا تو پھر بھاگے گا، جو ہم نے آیت نمبر 12 میں پڑھا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب بھاگو مت، اور جس عیش و عشرت میں غافل پڑے ہوئے تھے، جاؤ اپنے گھروں میں جاؤ، اب تم سے سوال جواب ہوں گے۔ تو یعنی ہم کو اللہ کے ہاں جواب دہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم نے کتنا حق کی اتباع کی، حق کو سمجھنے کے لیے کتنی تعلیم حاصل کی، اور کتنا بول سکتے تھے اور کتنا عمل تھا تمہارے پاس جو تم حق بولتے تھے، اور ان میں جو لوگ کبھی حق تلاش کر ہی نہیں سکے،
پوری زندگی کنفیوز رہے. آپ خود سوچیں کہ اس وقت کیا حشر ہوگا جو اللہ کی کتاب کو ہی نہ سمجھ سکے اور جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہی کام ہم بجا نہ لا سکے کہ ہم نے چوٹ لگائی باطل پر حق کے ساتھ. اور چوٹ کیسی لگانی ہے، یعنی مارنا کس طرح ہے کہ فید مغہو، مغز نکال دینا ہے اس کا. آپ دیکھیں یہ ہم اپنے اردو میں بھی اس طرح کے ورڈ یوز کرتے ہیں کہ بھیجا نکال دینا، مغز نکال دینا، یعنی اس کو نیست و نابود کر دینا. سوچئے کہ اس طرح سے حق کے ساتھ باطل کو چوٹ مارنی ہے، یعنی اتنا علم حاصل کرنا ہے. تو جب علم حاصل کرنا ہے تو آپ کی فاؤنڈیشن مضبوط ہونی چاہیے، اور فاؤنڈیشن مضبوط ہونے کے لیے بیسک عربک کا جاننا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی آپ کو اور مجھ کو دھوکہ نہ دے سکے. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اس پر ہمیں کبھی بھی منجمد نہیں کیا کہ جو لوگ جس راستے پر جا رہے ہوں تو تم بھی اسی راستے پر جانا، بلکہ ہم سب کو انڈیویجولی یہ کہلوایا گیا ہے کہ تمہارا حساب کتاب تمہاری الہامی کتاب سے ہوگا، اور دیکھا یہ جائے گا کہ تم کتنا اللہ سے پیار کرتے تھے، کہ تم کتنا باطل کو چوٹ مار سکتے تھے حق کے ساتھ. اب آپ اور میں اپنی اپنے فکر کریں کہ آپ کے اعمال نامے میں کتنی % پر آپ کام کرتے ہو دن بھر میں، کہ کتنا حق بول سکتے ہو اور کتنا باطل کو مٹا سکتے ہو روز تھوڑا تھوڑا. اور اللہ فرماتے ہیں ایسا مٹاؤ کہ اس کا مغز نکل جائے، بھیجا نکل جائے. باقاعدہ یہ ورڈ یوز ہوا ہے، فید مغہو، مغز نکال دینا اس کا، ایسی چوٹ لگانا. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، پس جب وہ مٹ جائے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمُ الْوَيْلُ، تمہارے لیے بربادی ہے، تباہی ہے، مِمَّا تَصِفُونَ، ان باتوں سے، ان چیزوں سے جو تمہاری زبانیں چلتی ہیں، جو تم باتیں بناتے ہو. دیکھا آپ نے، خاص بات آ گئی کہ حق آ چکا ہے، تمہیں اس حق کے ساتھ باطل کو مٹانا تھا. لیکن ہلاک ہوں، برباد ہوں تم میں سے وہ لوگ جو اپنی زبان چلاتے ہیں اور شرک کرتے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلی تمام آیتیں کچھ اسی طرح سے بات بتا رہی تھی کہ کیوں بھیجا گیا امتوں کو، اور جو غفلت میں رہتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا. وہی انجام دوبارہ ہلاکت کی شکل میں آ گیا کہ تم بات وہ بیان مت کرو، اللہ رسول پر جھوٹ مت بولو، صرف کافر ان لوگوں کو مت سمجھو جو اللہ کی اولاد بناتے ہیں. ہم نے صرف کافر ان لوگوں کو سمجھا جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. ہم نے اپنے کفر کو کبھی نہیں دیکھا کہ جو ہماری زبانیں ممبر پر بیٹھ کر بھی جھوٹ بولتی ہیں. اور وہ بھی کس پر جھوٹ بولتی ہیں؟ اللہ پر بھی اور رسول پر بھی. یعنی ہم مسلمان جتنا اللہ رسول پہ جھوٹ بولتے ہیں، اتنا تو شاید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا وہ بھی ان پر اتنا جھوٹ نہیں بولتا. جو پیار کرنے والے، جو ان کو رسول ماننے والے، ان پر جھوٹی باتیں لکھتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، مسجدوں میں بھی کرتے ہیں، ہر جگہ کرتے ہیں. انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان کی کیا شامت آئے گی. اور پھر اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ توحید کو کس طرح سے انہینس کریں گے وہ آپ غور کیجئے کہ توحید کیا ہے اور تمہاری زبانیں کیا چلتی ہیں. وَلَهُ، اسی اللہ ہی کے لیے ہے، وہی اللہ ہی مالک ہے. من فی السماوات والارض، جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ومن عندہ، اور جو اس اللہ کے پاس ہیں، جو اس کا قرب حاصل کرتے ہیں، چاہے فرشتے ہوں چاہے انسان ہوں، جو اس اللہ کے نزدیک ہونے کا درجہ حاصل کرتے ہیں، جو اس کے مقرب ہیں، جو حق کی کتاب سے. کیونکہ بات ہو رہی تھی مما تصفون. تصفون کا مطلب یہ ہوتا ہے باتیں بنانا، جھوٹ بولنا، گھڑنا.
اور اسی کے ہی ساتھ حق کا کمپیریزن آ رہا ہے کہ جو اس اللہ کے مقرب ہیں، چاہے فرشتے ہوں چاہے انسان ہو، لا یستکبرون، ان کے پاس تو کوئی تکبر ہی نہیں ہے حق کو ماننے کے لیے، ان کے پاس کوئی باپ داداؤں کی تعلیم کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ان کے لیے بڑی بڑی پرانی کتابیں بھی لکھی ہوئی جن کو لوگوں نے صحیح کا بھی درجہ دے دیا ہو، ان کے پاس اس کی کوئی ویلیو نہیں اگر وہ اللہ کی کتاب کو سٹروک مارتی ہو، کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے باطل کو سٹروک مارنا، اس کی ذمہ داری بن گئی ہے۔ اب اگر وہ صحیح کتابوں میں جو لوگوں نے جس کو صحیح کا درجہ دے دیا ہے، اگر وہ کتاب بھی غلط بولے گی تو وہ چپ نہیں رہے گا، جس کی زندگی کا مقصد یہ بتایا گیا کہ اسے حق کا پرچار کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر کوئی تکبر نہیں، عن عبادتی ہی، اس اللہ کی پکار سے، اس کے غلام بننے سے، اس کے بندے بننے سے، جو اللہ کے مقرب ہیں ان کو کوئی تکبر نہیں۔ اب آپ اپنا محاسبہ کریں، کتنا آپ کو شرم آتی ہے حق بولنے سے، کتنا آپ کو ڈر لگتا ہے حق بولنے سے، یا کتنے آپ میں سے اتنے جاہل اور اتنے کنفیوز ہیں جو حق اور باطل میں تمیز ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ سوچیں، سب برباد ہوں گے، جھوٹ بولنے والے بھی، غفلت برتنے والے بھی، علم حاصل نہ کرنے والے بھی، اور جنہوں نے بھی اس اللہ کی غلامی سے تکبر کیا، حق نہیں بولا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے مقرب، ان کے اندر یہ کوتاہی نہیں ہوتی، ولا یستحسرون، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں اس کام سے۔ جیسے ہم اپنی اولادوں، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ہم تھکتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی ڈکشنری سے یہ لفظ نکال دیا کہ تھکنا کیسے، جو کام ضروری ہے وہاں تھکنا کیسے۔ تو بالکل اسی طرح جو اللہ کے مقرب ہیں وہ حق کو بولنے میں کبھی بھی نہیں سوچتے کہ اب میں تھک گیا ہوں، لوگ نہیں مان رہے ہیں، یا میں اب نہیں بول سکتا۔ وہ نہ تھکتے ہیں اور نہ ہی ان کے اندر کوئی تکبر ہے۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ لگے رہتے ہیں کام پر، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، اور تسبیح بھی کانٹیکسٹ سے دیکھیں، حق کا پرچار کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی تسبیح ہے۔ صرف تسبیح پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا تسبیح نہیں ہوتی۔ تسبیح کا معنی ہوتا ہے جو پے در پہ دانے بنے ہوئے ہوتے ہیں تسبیح کے، جس کو ہم تسبیح کہتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ ہم اس کو تسبیح کیوں کہتے ہیں؟ تسبیح، سبحہ، یہ سارے اوریجن اس کے آپ دیکھیں تو آپ کو ملتا ہے کہ تعریف میں لگے ہوئے ہیں، حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ تسبیح کے دانے پے در پہ جڑے ہوئے ہیں، ایسے ہی ان کی لائف میں کوئی ٹھہراؤ نہیں آتا ہے، وہ جڑے رہتے ہیں، حق کام پر لگے رہتے ہیں، اور اس کو اور باقاعدہ ایکسپینڈ کر کر بتایا گیا، جیسے رات اور دن آتے ہیں اور جاتے ہیں، آتے ہیں اور جاتے ہیں، ایسے ہی وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب کو جو کہ حق ہے اس کو لوگوں تک پروموٹ کرتے ہیں رات اور دن، یعنی 24 آورز میں انہیں جب موقع مل جائے، جب لوگ مل جائیں، جب کوئی سننے والا مل جائے، جب علم حاصل کرنے کا وقت مل جائے، جیسا میسر ہو وہ کام میں لگے رہتے ہیں، اور لا یفترون، اور نہ ہی وہ افترا کرتے ہیں اور اس کا کچھ لوگوں نے مانی لیا، اور نہ ہی وہ کوتاہی کرتے ہیں، نہ ہی وہ سستی دکھاتے ہیں، جو کہ آپ نے دیکھا کہ سورہ انبیاء باقاعدہ سٹارٹ ہی اس بات سے ہوئی تھی کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، یعنی ہر انسان کے پلے موت لگی ہوئی ہے، لیکن وہ غفلت میں منہ موڑ کر بیٹھا ہے۔ کیوں؟ جلدی کرو، جلدی کرو، رات دن لگے رہنا ہے اس کام میں، اور بتانا ہے کہ آپ نے اور میں نے کتنے مارکس لیے، کتنا ہم نے ٹائم دیا اس کام کو کرنے کے لیے۔ یہ بات بتاتے ہوئے وہی لا الہ الا اللہ کو اب پھر کلیئر کیا جائے گا کچھ اس انداز سے۔ آیت نمبر 21 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام اتخذوا آلہہ،
کیا لوگوں نے بنا لیا ہے کچھ اتھارٹیز، کوئی معبود؟ کیا بنا لیا انہوں نے کچھ ایسے معبود، کچھ ایسی اتھارٹیز؟ کدھر سے؟ زمین میں سے، یعنی زمین میں بسنے والوں میں سے۔ زمین میں سے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کا مالک، عرش عظیم کا مالک جو کہ ساری اتھارٹی رکھتا ہے، تم نے جو زمین کی پیداوار ہے، جو کہ ایک انسان ہے، جو کہ کوئی فرشتہ صفت بھی ہو، لیکن اگر وہ زمین ہی کی پیداوار ہے، یعنی اللہ کے بندوں میں سے ہے، تو تم ان کو اتھارٹی کے قابل سمجھتے ہو؟ ہم ینشرون، کیا وہ لوگوں کو اٹھا کھڑا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ ینشرون کا مطلب کیا آتا ہے؟ آپ غور کریں، نشر کرنا، یعنی جو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر قیامت میں ہم تمہیں نشر کریں گے، ہم تمہیں پھیلائیں گے، ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن نبیوں ولیوں کو بھی تم سمجھتے ہو کہ ان کے پاس اتھارٹیز ہیں، تو اتھارٹی انہی پر سجتی ہے جو کہ انہیں اٹھا کھڑا کر سکیں۔ کیا کوئی نبی ولی کسی کو موت سے بچا سکا؟ کیا کوئی نبی ولی اپنی موت کو اپنے آپ سے بچا سکا؟ تو آپ غور کیجئے، بڑی پیاری بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ آپ کو عقل پر بلاتی ہے، حق پر بلاتی ہے، اگر آپ کے پاس دل کی آنکھیں موجود ہیں تو۔ اللہ فرماتے ہیں کیا وہ کسی کو اٹھا کھڑا کر سکتے ہیں جن کو تم نے کچھ پاورز دیے ہوئے ہیں؟ اور پھر پروردگار فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہا، اے لوگوں غور سے سنو کہ لو کان فیہما، اگر ہوتا، فیہما تسنیہ کا صیغہ آ رہا ہے، آسمان اور زمین میں کوئی اتھارٹی ہوتی، فیہما آلہا، اگر کوئی اتھارٹی ہوتی آسمان اور زمین میں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو کیا ہو جاتا؟ لفسدتا، البتہ فساد برپا ہو جاتا آسمان اور زمین میں۔ لفسدتا میں بھی آپ دیکھیں تسنیہ یوز ہوا ہے، دو کی گرامر یوز ہوئی ہے کہ آسمان زمین میں تو فساد برپا ہو جاتا اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی چاند نکالنے والا ہوتا، سورج کو ڈھالنے والا ہوتا، اور پھر تو شاید پودوں میں سے بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر سب معاملہ گڑبڑ گوٹالا ہو جاتا، اور کیلے میں سے انگور نکلتے، اور بہت کچھ فسادات برپا ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ سوچیں کہ کیا کچھ ہو جاتا اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور اتھارٹی ہوتی۔ آپ خود دیکھیں کہ آپ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو، ان گاڑیوں کو، ان گھر کو، کہ جو آپ کہتے ہیں ون ہینڈڈ یوز ہوا ہے، ون ہینڈ یوز ہے، ایک نے استعمال کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ نوکر بڑا ہی تمیزدار ہوتا ہے جو صرف ایک آقا کا مالک، ایک آقا کا نوکر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسی کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ ہماری طرح جوائنٹ فیملی میں ہر کمرے سے اس کے لیے آوازیں نہیں آ رہی ہوتی۔ آپ دیکھیں ہم جیسی جوائنٹ فیملی میں اگر 2 3 4 بھی نوکر ہیں تو سب اپنے اپنے کمروں میں سے اس کو آوازیں دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ بیچارہ گھن چکر بن چکا ہوتا ہے، اور پھر سب اس کو ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس سے کمی اور کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، وہ اس کی بات مانتا ہے تو اس کی بات بھول جاتا ہے۔ تو آپ ایک اللہ کی کتاب کے ساتھ کتنی ہی کتابیں دین بنا رہے ہیں، کیوں لوگوں کو پریشان کر رہے ہو؟ یاد رکھنا، آسانی نہیں دو گے، آپ کو اپنی زندگی میں آسانیاں کبھی نہیں ملیں گی، کبھی بھی نہیں ملیں گی۔ پھر مت کہو کہ میں اتنا مشکل کا شکار کیوں ہوں، کیونکہ تم نے لوگوں کو مشکل میں ڈالا۔ اللہ کی کتاب جو اتنی ایزی تھی اس کو بیسک عربک کے ساتھ لوگوں تک ڈیلیور نہیں کیا، اور کہا اس کو سکھانے کے لیے تو بڑے علوم کی ضرورت ہے، اور اسے ایک عام انسان نہ سمجھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے۔ تم نے لوگوں کو کنفیوز کیا، خدا تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس جگہ سے عذاب آئے گا کہ انسان شعور بھی نہیں رکھتا جس نے لوگوں کو اللہ سے دور کیا۔ لیکن میں تو کہتی ہوں اے لوگوں، ان دشمنوں سے نمٹنا سیکھو جو تم کو اللہ کی کتاب سے دور کرتے ہو، ان کو اپنا دشمن سمجھو،
ان سے نمٹنا سیکھو. اللہ نے تمہیں سماعت بصارت دل جیسا کتنا پریشیس گفٹ اور کتنی بڑا ویپن دیا. کیوں بدقسمت ہوتے ہو لوگوں کی باتوں میں آ کر؟ اپنے اللہ کو سمجھو اور پھر وہ تمہیں ٹھنڈک اور خوشی ملے گی کہ پھر تم نہیں دیکھو گے کہ پیچھے کتنے لوگ تمہارے حامی ہیں. اگر اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے اسے کسی حامی اور مددگار کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ اس کی غیب سے مدد کرتے ہیں، یا لوگوں کے دلوں میں الفت ڈالیں گے، یا اس کو عافیت کے ساتھ اس زندگی سے گزار دیں گے. جیسے انبیاؤں کو سب کو کامیابی نہیں ملی تو وہ اکیلے ہی اس دنیا سے عافیت سے گزر گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کچھ انبیاؤں کو کامیابی ملی تو انہیں مین پاور مل گیا. اب اگر آپ کو مین پاور مل جاتا ہے تو نور علی نور، بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ سب مل کر، ہم سب مل کر اللہ کے اس کتاب کو پروموٹ کریں. اور اگر آپ کو دوسرے انبیاؤں کی طرح، دوسرے انبیاؤں کا ساتھ دینے والوں کی طرح اگر کہ آپ کو اچیومنٹ نہیں ملتی ہے تو نو پرابلم. اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ کامیابی ملی کہ نہیں ملی. اللہ آپ سے پوچھیں گے کہ تم نے کتنا کام کیا، کیونکہ جنگ کے میدان میں شریک ہونے والے شہید ہو جاتے ہیں، وہ کامیابی دیکھ نہیں سکتے. اس لیے جبکہ شارٹ کٹ میں کہا جاتا ہے کہ اللہ پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو نصرت دیں گے. یہ باقاعدہ آیت ہے کہ حقا علینا ننجی المؤمنین. یہ اللہ فرماتے ہیں حقا علینا، لازم ہے ہم پر، ننجی المؤمنین، ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو، ہم فلاح دیتے ہیں مومنوں کو. لیکن جو جنگ کے میدان میں داخل ہوتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، اسے دنیا والی کامیابی نہیں ملتی، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ جنگ میں وہ جیتے یا ہارے، لیکن وہ اللہ کے گھر سرخرو ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنوں کو مسلمان کیا، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کتنا وقت نکالا اللہ کی راہ میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہترین کام کرا دے. اور اسی کے ہی ساتھ یہ آیت اینڈ ہوتی ہے کہ فسبحان اللہ، بس پاک ہے اللہ کی ذات ہر عیب سے، جو رب العرش ہے، جو رب عرش کا ہے، عرش کا رب ہے، عرش کا مالک ہے. عما یصفون، وہ پاک ہے ان تمام باتوں سے جو وہ لوگ غلط بیانی کرتے ہیں اور حق کے ساتھ بات نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں بہترین پریزنٹیشن دینا نصیب فرمائے اور ہمیں کامیاب لوگوں میں سے اللہ تعالی اٹھنا نصیب فرمائے.